ہمارے معاشرے میں بڑھاپے کے مال اور مالی خود مختاری پر بات کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ عمر کے اس حصہ میں انسان کی جسمانی اور معاشی حالت یکسر بدل جاتی ہے۔ جوانی اور درمیانی عمر میں محنت اور باقاعدہ بچت کے ذریعے بڑھاپے کے لیے مالی ذخیرہ قائم کرنا ایک بوجھ نہیں بلکہ زندگی کی آخری دہائیوں کو پرسکون، باوقار اور دوسروں کی محتاجی سے آزاد بنانے کی ایک بنیادی تدابیر ہے۔ جدید دور میں جہاں مشترک خاندانی نظام روز بروز کمزور ہو رہا ہے اور انفرادی زندگی کا رجحان بڑھ رہا ہے، وہاں بزرگوں کا اپنے مال و اسباب پر مکمل کنٹرول رکھنا اور درست مالی منصوبہ بندی کرنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے، تاکہ وہ کسی بھی ناگہانی صورت میں کسی پر معاشی بار نہ بنے۔ بڑھاپے میں مالی وسائل پر سب سے بڑا بوجھ علاج، معالجہ اور ادویات کا ہوتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ صحت کے مسائل، ہسپتال کے اخراجات اور کیئر ٹیکر کی دیکھ بھال جیسے اخراجات روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، جن کے لیے پہلے سے الگ سے رقم مختص کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سال بہ سال بڑھتی ہوئی افراط روز مہنگائی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سالوں پہلے کی گئی بچت کی قدر وقت کے ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ اگر مال کو محض نقد رقم کی صورت میں سنبھال کر رکھا جائے تو مہنگائی اسے دیمک کی طرح چڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی فعال زندگی کے دوران ہی کم خطرے والی سرمایہ کاری جیسے ماہانہ پینشن سکیمز، میوچل فنڈز یا کرائے پر دی جانے والی جائیداد میں سرمایہ لگائے تاکہ بڑھاپے میں ایک مستقل محفوظ ماہانہ آمدنی کا سلسلہ جاری رہے۔ مال کمانے اور بچانے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی بڑھاپے میں ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آتی ہے۔ آج کل کے جدید دور میں بزرگوں کو آن لائن فراڈ، جعلی مالیاتی اسکیموں اور سائبر کرائمز کے ذریعے آسانی سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس کی معلومات کو محفوظ رکھنا اور بغیر تحقیق کسی کے ساتھ مالی معاہدہ نہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ مزید برآں بہت سے لوگ جذباتی ہو کر اپنی زندگی ہی میں تمام مال و جائیداد اولاد کے نام منتقل کر دیتے ہیں، جس کے بعد بعض اوقات انہیں عدم توجہی یا محتاجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکمت عملی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے مال کا مالک اور نگران خود رہے اور اولاد کی مدد کرتے ہوئے بھی اپنے تحفظ کی حدود کا تعین رکھے۔ شرعی اور اخلاقی نقطہ نظر سے بھی اپنے مال کی بہتر تدبیر اور تحفظ کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسان دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کو بے سہارا چھوڑنے کے بجائے مستحکم حالت میں چھوڑ کر جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وراثت کے قانون اور شروع کے مطابق وقت پر واضح وصیت اور اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کے لیے کچھ مال کا صحیح استعمال انسان کو دینی و دنیاوی دونوں اعتبار سے سرخرو کرتا ہے۔ آخرکار بڑھاپے میں مالی استحکام نہ صرف جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ انسان کو ذہنی سکون، خودداری اور اطمینان قلب بھی عطا کرتا ہے، جس سے وہ اپنی عمر کا آخری حصہ عبادت، سکون اور عزت کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ حدیث سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1521 میں مذکور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ جس بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، چاہے وہ گناہ زنا جیسا کبھی ہو یا چوری جیسے سنگین، اگر وہ بندہ بعد میں خلوص سے دل سے یہ عمل کر لے اور سچے دل سے اللہ سے مغفرت مانگے تو اللہ رب العزت اس بندے کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ عمل اللہ رب العالمین کو اتنا محبوب ہے کہ ارشاد فرماتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں تیرا گناہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ بندہ جو سچے دل کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین نہ صرف اس کے گناہ معاف فرماتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو اس کی طرف مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ میں نے یہ کلمات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے، اس لیے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کی رحمت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جو بندہ گناہ کے بعد یہ عمل کرتا ہے گویا وہ اللہ کی رضا کی طرف پلٹتا ہے، اور یہی عمل ایسا ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان عظیم واقعات میں سے ہے جو انسان کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر بھیجا تاکہ وہ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ رب العالمین کی طرف بلائیں۔ فرعون وہ شخص تھا جو زمین پر سرکشی اور تکبر میں اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ خود کو رب کہلوانے لگا اور اپنے لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، ان پر فرعون ظلم کرتا،
انہیں غلام بنائے رکھتا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تاکہ ان سے خدمت لے سکیں۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا کہ موسیٰ کی ماں جب اپنے بیٹے سے خوف محسوس کرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں شامل کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے نومولود بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ فرعون کے گھرانے نے اسے پانی سے نکالا تاکہ وہ ان کا دشمن اور غم کا باعث بنے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیں کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل مضبوط کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور دانائی و علم عطا کیا گیا تو ایک دن شہر میں داخل ہوئے اور وہاں دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک ان کی قوم سے تھا اور دوسرا فرعون کی قوم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والے کی مدد کرتے ہوئے فرعونی شخص کو ایک گھوسا مارا اور وہ موقع پر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف لاحق ہوا اور شہر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں دعا کی، یا رب العالمین مجھے نجات دے دے اور میری رہنمائی فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو وہاں ایک کنویں پر دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم مردوں کے ہٹنے کا انتظار کرتی ہیں تاکہ پانی پلا سکیں اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی نکالا اور ایک درخت کے سائے تلے آ کر رب تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو نازل فرمائے۔ کچھ دیر بعد ان لڑکیوں میں سے ایک آئی اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد ماجد کے پاس لے گئے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے کی پیشکش کی اور ایک بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی اور کہا کہ تم میرے ساتھ 8 یا 10 سال تک کام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو قبول کیا اور جب وہ مدت پوری کر چکے تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں طور پہاڑ کے پاس ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ دکھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اہل خانہ کو وہیں ٹھہرایا اور خود اس آگ کی طرف چلے۔ وہاں پروردگار عالم نے انہیں نبوت عطا کی اور آواز دی، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان میں ہے، ہم نے تجھے چن لیا ہے، بس جو وحی دی جا رہی ہے اسے سن۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں معجزات عطا کیے، ان کا عصا ایک زبردست اژدہا بن جاتا اور ان کا ہاتھ جب بغل سے نکالتے تو وہ سفید اور چمکدار ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے دعوت حق دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا رب العالمین میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ پروردگار عالم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور دونوں بھائی فرعون کے پاس گئے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں بچپن میں نہیں پالا اور تم نے ایک آدمی کو قتل کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میں نے نادانی میں کیا تھا اور میں تمہارے ظلم سے بھاگ گیا تھا اور میرا پروردگار عالم مجھے ہدایت دے کر واپس لایا ہے، اور یہ کہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، حالانکہ رب العالمین وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے نشانیاں دائر کی لیکن وہ انکار کرتا رہا اور اپنی قوم کے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھی اور رسیاں پھینکی تو وہ سانپوں کی طرح لگنے لگیں، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ سب کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور بولے، ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے غصے میں آ کر کہا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکلنے کی کوشش کی اور جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا۔ جب دونوں کے درمیان سمندر آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم پکڑے گئے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو سمندر پھٹ گیا اور 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کے لشکر نے پیچھا کیا تو سمندر ان پر پلٹ آیا اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ بنی اسرائیل کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا گیا، انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، پھر توبہ کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان پر من و سلوہ نازل کیا اور انہیں حکم دیا کہ شہر میں عاجزی و انکساری سے داخل ہو اور بخشش مانگے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور پروردگار عالم نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں کے لیے اللہ رب العالمین سے ملاقات کی اور ہارون کو پیچھے چھوڑا۔ جب واپس آئے تو قوم کو گمراہ پایا اور سخت ناراض ہوئے۔ پھر بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا کہ وہ پروردگار عالم پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں کی مدد کریں تو اللہ رب العالمین انہیں جنت میں عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ انسان کو ہر مشکل سے نکالتا ہے اور اللہ رب العالمین کے نیک بندے کسی بھی آزمائش میں گھبراتے نہیں بلکہ صبر اور دعا سے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم میں رسول بنا کر بھیج دیا اور وہ انہیں سمجھاتے اور سکھاتے رہے تو ایک دن بنی اسرائیل کے ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کو پسند نہ فرمایا کیونکہ علم کا خزانہ صرف اللہ کے پاس ہے اور جو کسی کو علم دیتا ہے وہ بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ ایک بندہ ہمارا ایسا ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے اور اس کا نام خضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب مجھے اس بندے سے ملنے کی اجازت عطا فرما تاکہ میں اس سے علم حاصل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم ایک مچھلی لو اور اسے ایک ٹوکرے میں رکھو، جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے وہیں وہ مقام تمہاری منزل ہے، وہاں میرا بندہ خضر تمہیں ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر نکلے اور وہ مچھلی ایک ٹوکرے میں رکھ لی۔ راستے میں ایک مقام پر جب وہ دونوں تھک گئے تو ایک پتھر کے پاس آرام کے لیے رکے، اسی دوران وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور دریا میں ایک سرنگ بناتے ہوئے چلی گئی۔ لیکن یوشع علیہ السلام یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنا بھول گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں کھانے کو لاؤ تو یوشع نے کہا، مجھے یاد آیا کہ مچھلی دریا میں چلی گئی اور میں آپ علیہ السلام کو بتانا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں جانا تھا۔ وہ دونوں واپس پلٹے اور اس مقام پر پہنچے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام کو پایا جو سمندر کے کنارے بیٹھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو خاص عطا فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ تم میرے ساتھ سفر نہ کر سکو گے کیونکہ جس بات کی حقیقت تمہیں معلوم نہ ہو اس پر تم کیسے صبر کرو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں صبر کروں گا اور آپ کی کسی بات میں مداخلت نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو جب تک میں خود نہ بتاؤں تو تم کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرنا۔ چنانچہ دونوں حضرات سفر پر روانہ ہوئے اور ایک کشتی والوں سے سوار ہونے کی اجازت لی جنہوں نے پہچان کر بغیر کرایہ لیے انہیں کشتی پر بٹھا لیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں ایک سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے اور بولے، آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ لوگوں کو غرق کر دیں، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے لیکن دوبارہ ایسا نہ ہو۔ پھر وہ دونوں حضرات چلے اور ایک گاؤں کے قریب پہنچے جہاں ایک لڑکا کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شدید پریشان ہو گئے اور بولے، کیا آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی بغیر کسی قصور کے؟ یہ تو بہت ہی سنگین بات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ پھر وہ آگے بڑھے اور ایک گاؤں میں داخل ہو گئے جہاں کے لوگوں سے کھانے کے لیے کچھ مانگا لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار گری ہوئی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ میں اور تم اب جدا ہو رہے ہیں لیکن میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ پہلی بات یہ کہ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے اور ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ بادشاہ اسے نہ لے سکے، اور جب یہ لوگ اسے ٹھیک کر لیں تو وہ پھر سے کام میں آ جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ وہ لڑکا کافر مزاج کا تھا اور اس کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان کو کفر اور نافرمانی کی طرف نہ کھینچ لے، اس لیے اللہ رب العالمین کے حکم سے ہم نے اسے مار ڈالا اور اللہ نے ان کو بہتر اور نیک اولاد عطا کر دی۔ تیسری بات یہ کہ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ بچے بڑے ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکالیں، اور یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ پروردگار عالم کے حکم سے کیا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ محترم ناظرین، حدیث سنن ابو داؤد کتاب صلاۃ الحدیث نمبر 1521 میں مذکور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ جس بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، چاہے وہ گناہ زنا جیسا کبھی ہی ہو یا چوری جیسا سنگین، جس نے کوئی گناہ کر لیا پھر اٹھا، وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے مغفرت مانگی تو اللہ رب العالمین اسے بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات خود سنی۔ اس حدیث میں ہمیں گناہ کے بعد کی امید اور اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے کا کامل نقصہ دیا گیا ہے کہ اللہ کتنا مہربان ہے کہ وہ بندہ اگر سچے دل سے توبہ کرے تو پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ کے بعد مایوس نہ ہوں، اللہ کے در سے کبھی نا امید نہ ہوں، بلکہ وضو کر کے نماز کے ذریعے توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین ایسا کریم ہے جو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے اور مومن و کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اسے ترک کیا اس نے دین کو گرایا۔ باہرہ مشکات المصابیح، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، اس میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز دل کو سکون، روح کو پاکیزگی اور زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا عمل جس بندے سے حساب ہوگا وہ نماز ہے، اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ جو نماز کو وقت پر ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے رزق، صحت اور زندگی میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ نماز قبر کی تنہائی میں روشنی بن کر ساتھ رہتی ہے۔ نماز اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑنے کا سب سے خوبصورت اور پختہ ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو سچے دل سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صاحب الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔